مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آپ کے بیانات جو ہیں اور آپ کا جو ایک موقف تھا، ایک اصولی موقف، وہ بھی سب کے سامنے ہے، جہاں پر آپ کو سب کو یاد ہے کہ پریس کانفرنس جب کی تھی اس کے پاس ہونے سے قبل، اور آپ نے کہا تھا ہم نے کالے ناگ کا سر کاٹ دیا ہے، بس باقی کچھ زہر رہ گیا ہے. لیکن یہ جو سر کٹا ناگ ہے مولانا صاحب، یہ پورے عدالتی نظام کو کمزور کر گیا ہے، اور جس قسم کی صورتحال اس کے بعد نظر آ رہی ہے، جس میں ایک جماعت اس وقت بہرحال نشانے پہ تو ضرور نظر آتی ہے، لیکن آگے جا کے اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہوں گی جو کہ ان کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. ممکن ہے یہ سوال بنتا ہو، لیکن یہ الفاظ کے حد تک تو سوال ہے، لیکن سیاستدان آپ کچھ بھی کریں، آپ نیا گھر بھی بنا رہے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں، آپ اچھا کھیت بناتے ہیں، زمین پہ ایک فارم بناتے ہیں، بناتے وقت خامیاں اس میں نکلیں گی، پتہ چلے گا کہ یہ اب اس سے آپ پورے گھر کی نفی کرو گے کہ گھر ہی غلط بن گیا، یا گھر کے اندر کی اس کمزوری کو آپ دور کریں گے. آپ پورے زمینوں کو اور اپنے فارم کو جو ہے برباد کریں گے، جلا دیں گے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی خرابی ہیں. اگر ہمارے ملک کے اندر کہیں پر کوئی اس کا منفی اثر ہوا ہے تو دیکھیے، ہم نے تو جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہوا صرف ہے. جمعیت علماء اسلام نے اس پر کام نہیں کیا، اس میں پورے اپوزیشن یہاں اسی کمرے میں بیٹھے ہوتی تھی، اور ایک ایک پوائنٹ پر ساری اگر ہماری بات ہوتی تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی تھی، جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن اپنی ہی اپوزیشن کی بڑی پارٹی کی تجویز پر ہم نے بینچ کا فیصلہ کیا. یہ جو ہائی کورٹس کے ججوں کو تبادلوں کا اس میں گنجائش رکھی گئی تھی، یہ ہم نے نکالی وہاں سے جی، اور ان کی اتفاق رائے کے ساتھ نکالی ہے جی. اور اگر ہم نے 56 کلازز پر مشتمل ایک آئینی ترمیم سے 34 کلازز سے گورنمنٹ کو دستبردار کیا ہے، تو یہ باہمی مشاورت سے ہوتا رہا جی. یعنی ٹھیک ہے کہ مذاکرات میں براہ راست ہم بیٹھے تھے، لیکن ہم نے تو ایک لمحے کے لیے بھی اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں کو دور نہیں رکھا. پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے تھے، ان کی قیادت موجود ہوتی تھی، اور یہیں سے اتفاق رائے کر کے ہم اٹھے اور باہر پریس کانفرنس میں ہم نے اپنی بات کی، انہوں نے اپنی بات کی، ہم نے ان کی تائید کی، انہوں نے ہماری تائید کی. لیکن آپ کے لیے سرپرائز تھا یہ جو باہر بیرسٹر گوہر صاحب نے جب کہا کہ ہم اس پہ بالکل حمایت ہم نہیں دیں گے اور کوئی ووٹ نہیں کرے گا، ہماری پارٹی اس سے دستبردار رہے گی، آپ کے لیے یہ سرپرائز تھا؟ کیونکہ جس مشاورتی آپ عمل کا گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اس پہ سب ساتھ ہے. لگتا ہے اب کچھ پتہ لگ گیا ہے، کیونکہ یہ تجویز میں نے دی تھی کہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس وقت ملک کے اندر، پولیٹیکل پوزیشن جو آپ نے لی ہوئی ہے، آپ کی قیادت جیل میں، آپ کے کارکن جیل میں، آپ کو جلسوں کی اجازت نہیں، آپ پر لاٹھی چارج، آپ پر گولیاں چل رہی ہیں، آپ پر آنسو گیس چل رہے ہیں، تو اس ماحول میں بطور ایک سیاسی کارکن کے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ووٹ نہ کریں. آپ نے مشورہ میں دیا؟ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ووٹ نہ کریں. میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی پوزیشن کا احترام رکھتے ہوئے میں نے خود ان کو مشورہ دیا. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم بھی ووٹ نہ دیں تو آپ کے صفوں سے انہوں نے نمبر پورے کر لیے ہیں. اگر انہوں نے ان نمبرز کے ساتھ 26ویں ترمیم پاس کی تو اوریجنل ڈرافٹ پاس ہوگا، اور یہ جو ہمارے 1 مہینے کی پوری محنت ہے، یہ پوری محنت جو ہے یہ ضائع ہو جائے گی، اور وہ تو پھر آئین و قانون کا قتل عام ہے. تو ہم نے بہت سی چیزوں کو بچایا اور خوبصورتی کے ساتھ بچایا ہے. تو اب ہمیں اس پوزیشن کا احترام کرنا چاہیے، پوزیشن میں تبدیل نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اب میں یہ بات کروں گا کہ ہم نے تو ووٹ نہیں دیا اور جے یو آئی نہیں دیا، تو میں نے اگر ووٹ دیا ہے تو آپ کی رضامندی سے دیا ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو میرے رضامندی سے نہیں اور دیا. آپ کے مشورے پہ دیے. مولانا صاحب، پی ٹی آئی چونکہ بڑی تگ و دو میں ہے کہ اس جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کی سربراہی محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس چھتری تلے آپ بھی آئیں. دیکھیے، میں تو زندہ تھا، میری پارٹی بھی زندہ تھی، اپوزیشن بینچوں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اتحاد کا اعلان ہو گیا. یعنی سرے سے ایک
پارٹی ہے وہاں پر اس کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جی آپ اس اتحاد میں آ جائیں، تو ظاہر تحفظات تو پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے ہمیں اختلاف ہے لیکن ہمیں دشمنی نہیں ہے۔ مسلم لیگ سے ہمیں اختلاف ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی سے میرا اختلاف ہے، ہماری دشمنی نہیں ہے۔ بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، ان سے ہمارے اختلافات ہیں لیکن دشمنیاں نہیں ہیں۔ ایز اے پولیٹیشن ہم ایک دوسرے کو کولیگ بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ماضی میں کچھ تلخ قسم کے ایک تاریخ بن گئی ہماری، تو ہم اس کو دوبارہ ایک معمول کے اختلاف پہ لانا چاہتے ہیں، اور اختلاف رائے ہوتا رہے گا، اختلاف ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک رائے، دو رائے، تین رائے آتے ہیں تو اس پہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی رائے اور کون سی دلیل صحیح ہے۔ بے شک، پر مولانا صاحب تو ابھی بھی یہ سیاسی ماحول ہمارا مقصود ہے اور اس کی طرف ہم بڑھ بھی رہے ہیں، اور ایک سال میں ہم نے اس ماحول کو بہت مثبت بنایا ہے، مثبت بنایا ہے۔ اور ابھی جس طرح سے کچھ جے یو آئی کیمپ سے جس طرح سے باتیں آتی ہیں کہ جو ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بیک چینل رابطے ہیں، کیا اس عنصر کو بھی شکوک و شبہات کی نظر سے ہی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کے جماعت کو تحفظات ہیں؟ دیکھیے ایک تو لیڈرشپ اندر ہے، ابھی تک یعنی 1.25 سال پورا ہونے کو جا رہا ہے، یعنی ابھی ہم تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچی کہ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے، اور یہاں باہر یکسوئی نہیں ہے۔ مختلف شخصیات ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک گفتگو کرتا ہے تو دوسرا ذرا اس سے مختلف گفتگو ہمارے سامنے کرتا ہے، تیسرا اس سے مختلف کرتا ہے، چوتھا اس سے مختلف کرتا ہے۔ ہم کس پہ رسپانڈ کریں جی، کس پہ جواب دیں؟ تو اس لیے ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ انداز کے ساتھ صرف میٹنگیں کافی نہیں ہیں، بلکہ وہ ماحول بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ پوزیشن لینا بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم سمجھیں کہ یہ ایک یکسوئی کے ساتھ اب آپ کر رہے ہیں، اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی میز پر بیٹھ کر ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اس حوالے سے تھوڑا سا کام کرنے کی ابھی مزید ضرورت ہے، اس لیے جمعیت علماء اسلام نے فی الحال یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو جدوجہد ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے، اور یہ جمہوری دنیا میں ہوتا ہے۔ دیکھیے حکومتی سائٹ پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے وہ سب اتحادی کہلائیں گے، لیکن اپوزیشن کے سائٹ پر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اتحادی نہیں کہلاتے۔ جو گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو بغیر کسی اتحاد کے یا کمٹمنٹ کے بیٹھتے ہیں اپوزیشن سیٹوں پہ، پھر وہ اپنی اسٹریٹجی بعد میں بناتے ہیں کہ ہم نے ڈے ٹو ڈے معاملات پہ کیا کرنا ہے، گورنمنٹ کے جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس پر ہم نے کس طرح رد عمل دینا ہے۔ 2022 میں بھی مولانا صاحب پی ڈی ایم ویسے اپوزیشن میں رہ کے ہی اتحاد میں آ گئی۔ اب دیکھیے نا، پیپلز پارٹی بھی تھی، اے آر ڈی بھی تھی، اور ایم ایم اے بھی تھا، اور دونوں اپوزیشن میں بھی تھے، دونوں کے اندر اختلاف رائے بھی بعض دفعہ آ جاتا تھا مسائل پہ۔ باہر دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے جی کہ دو اپوزیشن اتحادیں ہوتی ہیں، وہ بعض معاملات پر رابطے میں رہتے ہیں، بعض معاملات پر اپنے اپنے موقف اپنے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے، یہ معمول کا ایک سیاست ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے، اور اس پر کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ جے یو آئی ایک عوامی قوت ہے، اور پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی سپورٹ اس کو حاصل ہے، پھر ایک مذہبی ذہن جو ہے ملک بھر کا اس کے پشت پہ ہے، تو اس حوالے سے ہم فیصلے جب کریں تو ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ۔